السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جس ٹاپک کو دیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ کچھ ایگزامپل سے ہم آج اس کو بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو والدین ہیں وہ اپنے دن میں ہونے والے کاموں پہ، اپنے ڈسکشن پہ، اپنے مختلف ایکٹیویٹیز کو غور سے دیکھیں اور پھر ہر اس کام کو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹا چھوٹا کر کے اپنی زندگیوں سے نکالنا شروع کریں گے، جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیز ہمارے بچوں میں ہو۔ چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ بچے آپ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہوگا، کوئی داغ ہوگا تو وہ آئینے میں لازمی طور پہ آئے گا، تو اس لیے ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ جیسے گھر میں کوئی مہمان آ گئے، مثال کے طور پہ عموماً ہوتا ہے نا کہ بچے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کتنی غور سے وہ سن رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کی کوئی بات کی جائے تو بچے کیسے ایک دم وہ کان ادھر لگا لیتے ہیں۔ اب کچھ ایسا ایک سینیریو لائیں، مہمان آئے ہوئے ہیں گھر میں، تو گھر میں مدر ہیں، جو بھی ہیں، یا کوئی بھی گھر میں ہو سکتا ہے۔ اب وہ ان کی کوئی دوست آ گئی یا کوئی بھی آ سکتا ہے، تو ماں بیٹھ کے اپنی سہیلی کے ساتھ، اپنی دوست کے ساتھ گھر کے کسی فرد کی برائیاں کرنے لگ جائے۔ مثال کے طور پہ موسٹ کامن جو ہوتا ہے، اپنی ساس کی یا کسی اور بھی رشتے کی برائیاں کرنے لگ جائے، کوئی نیگیٹو بات، فلاں تو ایسے کرتا ہے، ان کے ساتھ تو یہ بات ہوئی تھی، فلانا یہ ہوا تھا۔ اور ہم جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ بچے ہیں۔ حالانکہ بچے بہت جلدی وہ پک کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے محبت والی باتیں بھی محسوس کر جاتے ہیں اور بچے غصہ بھی بہت جلدی محسوس کر جاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کیا، اس کے سامنے تو آپ نے بہت برائیاں کی، اب وہ چلی گئی، اب وہ بندہ آ گیا جس کی آپ برائیاں کر رہے تھے۔ اب بچے تو دیکھ رہے ہیں نا، اب اس کے سامنے آپ بہت اچھے بن جاتے ہیں، اس کے سامنے آپ جی جی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ بچہ کیا سیکھ رہے ہیں آپ سے؟ آپ خود سوچیں ذرا۔ منافقت، کہ جس کے منہ پہ ہونا اس سے اچھا ہو جانا ہے۔ تو کیا مطلب پھر یہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، اس کو آپ مزید بڑا بھی کرتے جائیں اور چھوٹا بھی کرتے جائیں۔ جس کے منہ پہ آپ ہوا کریں، جس کے سامنے ہوا کریں، اس کے سامنے اوریجنل فیس کے ساتھ ہوا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ بچوں کے سامنے کسی بھی رشتے کی کوئی بھی برائی نہ کیا کریں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا، چاہے آپ وہ سچی بات بھی کیوں نہ ہو، لیکن بچوں کے سامنے وہ نہ کیا کریں، کیونکہ فائدہ اس کا 0% ہے اور نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کو سیریس لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نارمل ہوتی ہے، تو اس چیز پہ ہم نے ورک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، جیسے کہ آپ تو لکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اچھا گمان ہے میرا، اور ساتھ میں ایک چیک لسٹ اپنی بناتے جائیں، اور اس چیک لسٹ کو ہم نے روز، پہلے تو کوشش کرنی ہے صبح اور رات، اگر 2 ٹائم نہ ہو سکے تو دن میں ایٹ لیسٹ ایک بار ضرور اس چیک لسٹ کو چیک کرنا ہے کہ کیا آج دن میں نے یہ کام کیا، کیا آج میں نے کوئی منافقت والی بات کی، کیا آج میں نے گھر کے کسی ایک فرد کے سامنے کسی دوسرے فرد کی برائی کی۔ اگر کی تو آگے کراس لگا دیں، کوئی بات نہیں، اگر نہیں کی تو آگے ٹک لگا دیں۔ جو کراس لگائے نا، یہ اس امید کے ساتھ لگائے کہ انشاءاللہ کل یہ ٹک ہوگا، کل نہ ہوا تو پرسوں یہ ٹک ہوگا، پرسوں نہ ہوا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ضرور ٹک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ پھر ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اس کراس پہ نہیں پریشان ہوئیے گا، ایک دن نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، 3 دن نہیں ہوگا، لیکن جب مسلسل ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس طرح کی باتیں، ان چیزوں سے خود کو بچا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ یہ تو چلی تھی ایک نیگیٹو بات جو کہ بہت کامن ہے اور اس کو ہم نے اب کنٹرول کرنا ہے۔ ایک دوسری بات دیکھتے ہیں۔
بچے عموماً رات میں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ صبح اسکول، پھر واپس آ کے پڑھائی، پھر کھیل کود ذرا تو رات کو آپ اپنے گھر میں کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارا لرننگ سیشن ہے نا، تو جو بھی سیکھیں گے اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں ایک انوائرمنٹ بنائیں، رات کے ٹائم پیرنٹس بیٹھیں، ماں بیٹھے، ساتھ میں بچے بیٹھیں، کوئی اور اگر گھر میں فرد اویلیبل ہے اس کو ساتھ بٹھائیں، محبت کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اب بچوں کے سامنے بیٹھیں، بچے جس جگہ پہ ہوں، چاہے وہ کھیل رہے ہوں، پاس بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بھی بے شک سن رہے ہوں۔ اگر وہ نہیں سن رہے تو ان کو سنانے کے لیے نہیں کہ بچوں آؤ دیکھو ہم کچھ سن رہے ہیں، نہیں، آپ نے یہ کام اپنی جگہ پہ کرنا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں، اندر باہر آ جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ آواز پڑ جائے گی، ان کو دکھانے کے لیے نہیں کہ آؤ تم بیٹھو سنو۔ رات میں آپ بیٹھیں، چاہے آپ اکیلے، اگر لیٹس سپوز آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھنے والا نہیں ہے تو آپ اکیلے بیٹھ کے یہ کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کتاب کھولیں، قرآن کی کھول لیں، حدیث کھول لیں، کوئی تاریخ کی کتاب کھولیں اور وہاں پہ کسی نہ کسی حالات کو ڈسکس کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں کوئی آیت آ گئی جو آسان ہے، جیسے جو ایک موٹیویٹنگ ہے، جنت سے ریلیٹ ہے، صدقے سے ریلیٹ ہے، کوئی عمل صالح ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس کو نکال لیں۔ اگر ساتھ کوئی دوسرا ہے تو ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ کی ایکٹیویٹی کریں کہ اس کے ساتھ تھوڑی اونچی آواز میں کہ جو بچوں کے کانوں تک جائے، اس آواز میں ڈسکس کریں کہ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک یہاں پہ صدقے کے بارے میں فرما رہے ہیں، کتنی کیا اللہ پاک نے صدقے کو قرض کہا ہے، کس طریقے سے ہم صدقہ کریں گے تو ہمارا مال بڑھے گا۔ اچھا، آج سے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے روز صدقہ کرنا ہے، جس کے لیے گھر میں ہم کوئی صدقہ باکس بنا لیتے ہیں جس میں ہم روز ڈال دیں گے، پھر اس کو کسی اس طرح مطلب ڈسکشن کریں اور پھر وہاں سے کوئی رزلٹ اخذ کریں اور پھر اس رزلٹ پہ عمل کریں۔ جیسے آپ نے رات میں بات کی صدقے کی، تو دن میں اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا صدقہ باکس گھر میں کسی ایک نمایاں جگہ پہ موجود ہو، جہاں پہ آپ اونچی آواز میں حسب استطاعت جتنا بھی بولیں، جتنا بھی کر سکے، آج میں نے اپنے حصے کا صدقہ اس میں ڈال دیا ہے، تاکہ گھر میں سب کو پتہ چل جائے، بچوں کے کانوں میں یہ آوازیں چلی جائیں کہ جو رات کو سیکھا گیا ہے اس پہ دن میں عمل ہوا ہے۔ پھر کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب آپ 1 دن 2 دن کریں گے تو کبھی بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں گے تو وہ کہیں گے مما آج میں نے اپنا صدقہ ڈال دیا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اب اس سٹیج تک پہنچا ہے، اس نے پہلے دن وہ سٹیپ کیا ہے جو اس نے آپ سے لرن کیا ہے، تو آپ نے گھر کے باقی افراد جو بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی اس کا چھوٹا بہن بھائی ہے، کوئی بھی اگر گھر میں کوئی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ اکیلے، کہ اس بچے کے لیے آپ نے کلیپنگ کرنی ہے کہ ویری گڈ، آج میرے بیٹے نے یہ اچھا کام کیا ہے، اس کام پہ اس بچے کے لیے کلیپنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس بچے کو پھر آپ نے وہاں پہ موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھی ایک اچھی بات، 2 چیزیں ہم نے آج دیکھی نا، اور آپ یقین کریں یہ تو صرف 2 ایگزامپل ہے نا، اور میں نے بہت آسان کر کے ان کو بتایا ہے۔ آپ کے دن میں ہونے والا ہر کام آپ کا بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں یقین آ رہا، کبھی آپ کر کے دیکھیں، کبھی آپ کسی کو ڈانٹ کے دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوگا۔ بچے اتنی تیزی سے محسوس کرتے ہیں، اتنی تیزی سے پک کرتے ہیں کہ ہم بڑے اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اور یہ جتنی بھی پھر آپ اس طریقے سے آپ ہر ایک چیز جو آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو گھر میں پریکٹیکل کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا اس پہ پھر جمے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے یہ اچھی عادات کتابیں پڑھ کے سیکھیں گے یا وہ جائیں گے اسکول میں یا مدرسے میں وہاں پہ سن سن کے سیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آج ہی اپنے ذہن سے مٹا دیں کہ بچے وہ کریں گے جو وہ دیکھیں گے، نہ کہ وہ سنیں گے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم پیرنٹس اگر ہم باکردار بن جائیں نا، تو یقین مانیں ہمارے بچے خود ہی بن جائیں گے۔ بچوں کے سامنے اچھے طریقے سے بولیں۔ اگر کبھی ہم اونچی آواز میں غصے کے ساتھ بچے کے سامنے بولتے ہیں، اگر
چیخ کے بولتے ہیں، بد اخلاق ہو کے بولتے ہیں، تو پھر اس کے رزلٹ میں ہمارا بچہ خود ہی بد اخلاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج تک اتنا میرے خیال سے کافی ہے، کیونکہ ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے، ان کو پریکٹس میں بھی لانا ہے، تو نیکسٹ ہم مزید دیکھتے رہیں گے۔ کوئی بھی سوال ہو تو اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور ہوتا ہے سم ٹائم، مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اگر بچے غصہ دلائیں یا کچھ ایسا کام کریں تو ہم اس کورس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔